کہ ناسمجھ بچے جن کے اندر سمجھ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے، مسجد کے ادب اور احترام سے وہ واقف نہیں ہے، ایسے بچوں کا مسجد میں آنا جائز اور درست نہیں۔ ان ابتداءً والدین کو چاہیے، کیونکہ تربیت کی ذمہ داری وہ والدین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ جو گھر کا ذمہ دار اور ولی ہوگا اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی تھی، ان کی تربیت کیسی کی، انہیں کیسی تعلیم سکھائی، انہیں کیسے آداب سکھائے، مسجد کے احترام سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا، مسجد کا ادب سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ اس لیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ابتداءً شروع ہی سے گھر میں ان کی تربیت کی جائے، انہیں مسجد کے آداب اور احترام سکھایا جائے، نمازوں کا طریقہ بتایا جائے، نمازوں کی تعلیم دی جائے، ان کی تربیت کی جائے، پاکی ناپاکی ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے پاک ہوا جاتا ہے، کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب ان کے اندر یہ شعور اور سمجھ پیدا ہو جائے کہ اب وہ پاکی ناپاکی کا علم رکھتے ہیں، گندگی کو اور صفائی ستھرائی کو وہ جانتے ہیں، نماز کے بارے میں وہ جانتے ہیں، مسجد کے ادب اور احترام کے بارے میں وہ جانتے ہیں، اب ولی کی ذمہ داری ہے، ولی چاہے بڑا بھائی ہو، تائے چچا ہو، یا اس کا والد محترم ہو یا دادا ہو، کوئی بھی ولی ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لائے اور اپنے ساتھ مسجد میں لا کر صف میں جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے یا کم از کم سائڈ میں دائیں طرف یا بائیں طرف بیچ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ابھی بتایا کہ بچہ اگر بیچ صف میں کھڑا ہو جائے اور وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے، سمجھدار بچہ ہے، ذی شعور ہے، بیچ میں اگر بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بڑوں اور بالغوں کی نماز میں کوئی کراہت اور کوئی اثر نہیں آتا۔ لہذا ولی کی ذمہ داری کہ اپنی نگرانی میں لائے اور مسجد میں لا کر مکمل اس کی نگرانی کرے، اپنے پاس کھڑا کر کے اس کے نماز پڑھائے۔ جب اس کی تربیت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، ہم روزانہ اس کو مسجد میں لاتے ہیں، اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے، مسجد میں شور و غل نہیں کیا جاتا، شرارت نہیں کی جاتی، ادھم نہیں مچایا جاتا۔ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، مکمل اس کی تربیت ہو جاتی ہے اور ہمیں یقین اور ظن غالب ہو جاتا ہے کہ اب اگر اس کو تنہا کھڑا کیا جائے، یہ بچوں کی صف میں کھڑا کیا جائے، اب یہ شرارت نہیں کرے گا، یہ شور و غل نہیں کرے گا، یہ لوگوں کی نماز خراب نہیں کرے گا۔ جب ہمیں یقین ہو جائے، اب مستقل بطریق سنت، جو سنت طریقہ ہے کہ بڑوں کے بعد دوسری صف، جہاں تک بڑوں کی صف ہو اس کے بعد بچوں کی صف مستقل بنائی جائے اور پھر اس کے بعد بچوں کو صف میں کھڑا کیا جائے۔ یہ طریقہ تربیت کا ہے، یہ طریقہ بچوں کی تعلیم کا ہے۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، شور و غل کرنا، ان سے زیادہ شور کرنا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں کے دلوں میں مسجد سے نفرت اور کراہت، اور ڈانٹنے والے کی طرف سے دل میں نفرت اور کراہت بیٹھتی ہے۔ بسا اوقات سننے میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کہ 3 سال پہلے یا 5 سال پہلے مجھے فلاں آدمی نے ڈانٹا تھا، بلکہ گال پر تماچا بھی لگایا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں ایسی اکتاہٹ اور کراہت بیٹھی ہے، ایسی نفرت بیٹھی ہے، ایسا میرا دل تنگ ہو گیا ہے کہ مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ کچھ تو بچے آتے ہی کم ہیں، بچوں کی تربیت اور تیاری کیسے ہوگی، نماز کا طریقہ کیسے سکھایا جائے گا، نماز کا شوق اس کے دل میں پیدا کیسے کیا جائے گا، مذہب اسلام کی وہ خوبصورتی اس تک کیسے پہنچائی جائے گی، ایمان کی حقانیت اس تک کیسے پہنچے گی، وہ اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا۔ جمعے میں یا پھر عیدین میں اسی طریقے سے دوسرے خاص مواقع پر بچے مسجد میں آ جاتے ہیں اور اسی موقع پر ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسجد کا دوبارہ رخ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ جیسے اپنے بچے کو ہم سکھاتے ہیں بہت خاموشی کے ساتھ، یا تو کان میں جا کر کہتے ہیں یا گھر جا کر اس کو سمجھاتے ہیں، یہی طریقہ ہم دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اختیار کریں کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے، یا تو ہم خود اس کو سمجھائیں، بعد میں یکسوئی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، یا تو خود اس کو سمجھا دے یا اس کے ولی سے، اس کے والدین سے بات کر کے انہیں کہا جائے کہ تم اپنے بچے کو سمجھاؤ اور مسجد کے ادب اور احترام کے بارے میں بتاؤ۔ یہ طریقہ جب اختیار کیا جائے گا، امید ہے کہ اسلام کی محبت، مسجدوں کی محبت، نماز کی محبت، نمازیوں کی محبت، یہ سب بچے کے دل میں پیدا ہوگی، نماز کا شوق اور رغبت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔